اس درود کی پھر خصوصیت دیکھیں کہ یہ اتنا عرفہ، اتنا اعلیٰ، اتنا بلند و بالا ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ کہو سبحان اللہ، اتنا اس کا ثواب۔ حدیث پاک میں بے شمار درود آتے، 300 سے بھی زیادہ، 300 سے بھی زیادہ درود پاک ہے حدیث کے اندر، لیکن جس درود کو منتخب کیا کہ امتی بھولنے نہ پائیں، نماز کا حصہ بنا لیں، وہ درود ابراہیمی۔ اور درود ابراہیمی کی کیا خصوصیت ہے؟ درود ابراہیمی کی یہ خصوصیت ہے، نمبر 1 اللہ سے درخواست ہے کہ یا اللہ تو درود بھیج، جس کا ہم نے تذکرہ پہلے کر دیا کہ ہم کون ہوتے ہیں بھیجنے والے، ہماری جرات ہی نہیں ہے، ہم گناہ گار خطا کار، اللہ تو نہیں بھیجنا ہے، ہم تو دعا کر رہے ہیں بھیج تو بھیج۔ دوسری بات، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، پھر آپ کی آل کا ذکر، پھر آپ کے اصحاب کا ذکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پھر آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پھر ان کی آل کا ذکر، پھر اللہ کی حمد و ثنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس درود میں شامل کیا۔ وہی درود حضور علیہ السلام نے نماز کے لیے منتخب کیا۔ کئی درود ایسے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، بیچ میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس میں شامل کیا، اس کو افضل قرار دیا، اسے نماز میں شامل کیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ہی تو وہ ہیں کہ جن کی اولاد سے حضور علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تو ہیں کہ جن کی دعا کا ثمر اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی تو ہیں کہ جنہوں نے عرب کو، بیت اللہ شریف کے مقام کو منتخب کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کے ٹھہرایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہی تو ہیں اسماعیل علیہ السلام کہ جن کی ایڑیوں سے آب زمزم جاری فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ہی تو ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا، بنیادیں نیچے دبی ہوئی تھی، اٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام ہی تو ہیں کہ جب خانہ کعبہ کو بلند کر دیا تھا تو اللہ نے حکم فرمایا تھا وَأَذَّنَ بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ۔ ابراہیم علیہ السلام اب خانہ کعبہ کو تعمیر تو کر لیا ہے، اب لوگوں میں حج کا اعلان بھی کر دے۔ کہو سبحان۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ہم انہی کے دین پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کنٹینیو رکھا ہے، اسی کو جاری و ساری رکھا، اللہ نے جاری و ساری رکھوایا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو شامل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں جب آل ابراہیم آئی تو حضور علیہ السلام تک بات آ گئی ہے، کیونکہ آگے ان کی آل ہے نا، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شامل کیا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ درود شریف بہت اچھی خصلت ہے، اسے ہمیشہ پڑھیے، حفظ جان بنا لیجئے۔ فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کی 10 خطائیں معاف کرتا ہے، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔